یہ ہے مخارج اور صفات سیریز کا سبق نمبر 10۔ اس سبق میں ہم سب سے زیادہ متنازع حروف میں سے ایک حرف را پر بات کریں گے۔ ہم اس کا بالکل درست مخرج، طریقہ ادا اور اس سے متعلق کچھ غلط فہمیوں اور غلط طریقوں کو سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اس حرف سے جڑی آواز دنیا کی تمام زبانوں میں پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سی صوتیاتی علامتیں زیادہ ممکنہ اقسام کے ساتھ موجود ہیں، جن میں سے ہر ایک اس آواز کی ایسی قسم کی نمائندگی کرتی ہے جو دوسرے سے مختلف ہوتی ہے، اس بات پر منحصر کہ وہ کہاں سے آ رہی ہے۔ غور کریں کہ وہ سننے میں ایک جیسی لگ سکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ مختلف ہیں۔ الرا، الرا، اغا، ارا، آ، اور اسی طرح۔ تو اس بات پر منحصر کہ آپ کی مادری زبان کون سی ہے، آپ کی مادری زبان میں اس آواز کی ایک خاص قسم موجود ہوگی۔ اور آج کے سبق میں جو پہلی چیز آپ کو سیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زبان میں موجود اس حرف کی قسم کا موازنہ اس را سے نہ کریں جسے آپ قرآن کریم میں ادا کریں گے۔ تو یہ کہنا بالکل اچھا خیال نہیں ہے کہ یہ اس را کی طرح دکھتی ہے یا اس جیسی سنائی دیتی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ عرب بھی اپنی را کو بہت زیادہ لرزش کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور یہ بھی وہ طریقہ نہیں ہے جس طرح آپ قرآن کریم میں را کا تلفظ کرتے ہیں۔ تو اگر یہ چیز آپ کے لیے بالکل نئی ہے تو یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے آپ کو بغیر کسی پچھلے تجربے پر بھروسہ کیے ایک بالکل نئی آواز سیکھنے کے لیے تیار کریں۔ را کو صحیح طریقے سے سیکھنے کا یہ سب سے بہترین اور مختصر ترین طریقہ ہے۔ اب قرآن کریم میں را کا تلفظ کیسے کیا جاتا ہے؟ را کا صحیح تلفظ کرنے کے لیے دو اعضاء ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ بنائیں گے: زبان کی نوک اور مسوڑے کا ابھرا ہوا حصہ۔ را، را، را۔ ہم پہلے زبان کے سامنے کے حصے پر توجہ مرکوز کریں گے اور یہ جاننے کے لیے گہرائی میں جائیں گے کہ زبان کی نوک اور مسوڑے کے درمیان یہ رابطہ بالکل کیسے اور کس جگہ پر ہوتا ہے۔ آئیے زبان کی نوک سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سمجھنے کے لیے کہ زبان کا بالکل کون سا حصہ استعمال ہوتا ہے، ہم را کا موازنہ اس مخرج کے قریب ترین حصے سے ادا ہونے والے دو حروف لام اور نون سے کریں گے۔ جب لام کا تلفظ کیا جاتا ہے تو زبان کی نوک کا اتنا حصہ مسوڑے کو چھوتا ہے، یعنی یہ پورا حصہ مسوڑے پر دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے، جس سے لا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ اور جب نون کا تلفظ کیا جاتا ہے تو زبان کا اتنا حصہ مسوڑے کو چھوتا ہے، یعنی یہ چھوٹا سا حصہ مسوڑے پر دباؤ ڈالتا ہے، جس سے نا کی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جب را کی بات آتی ہے تو یہ ان دونوں کے کہیں درمیان میں ہے، خاص طور پر یہ والا حصہ لام اور نون کے ساتھ یہ موازنہ جو کہ زیادہ تر لوگوں کی طرف سے بالکل درست ادا کیے جاتے ہیں، آپ کو ایک اشارہ اور حوالہ دیتا ہے کہ زبان کی نوک کا کتنا حصہ مسوڑے کو چھونا چاہیے۔ چنانچہ یہ محسوس کر کے کہ آپ نے لام کے لیے کتنا حصہ استعمال کیا اور نون کے لیے کتنا حصہ استعمال کیا، ان کے درمیان کی جگہ تلاش کرنی ہے، بالکل وہ چیز جو آپ کو را کے لیے چاہیے۔ اب مسوڑے کے لیے مسوڑے پر بالکل کس جگہ زبان کی نوک کا یہ حصہ چھونا چاہیے؟ دوبارہ لام اور نون کے حوالے سے ہم نون کو لام کے اگلے حصے سے ادا کرتے ہیں، یعنی نون لام کے مخرج کے مقابلے میں منہ کے کھلنے والے حصے کے زیادہ قریب ہے، اور ہم را کو نون کے اگلے حصے سے ادا کرتے ہیں، یعنی را نون کے مقابلے میں اوپر والے سامنے والے دانتوں کے پچھلے حصے اور منہ کے بیرونی راستے کے زیادہ قریب ہے۔ دوسرے لفظوں میں منہ کے کھلنے والے حصے کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ ایک ہی مخرج سے ادا نہیں ہوتے، لیکن یہ ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں۔ نون لام کے بعد ہے اور را نون کے بعد ہے، تو بالکل اسی پوزیشن میں زبان کا اتنا حصہ مسوڑے کو چھوتا ہے، تو یہ را کے مخرج کا بالکل درست مقام ہے۔
تکنیک کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا ہم دباؤ ڈال رہے ہیں یا کوئی فاصلہ چھوڑ رہے ہیں؟ کیا یہ ایک جاری رہنے والی آواز ہے؟ اور زبان کے پچھلے حصے کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ خیر، پہلے زبان کی نوک کا وہ ہائی لائٹ کیا ہوا حصہ مسوڑے پر ہلکا سا دباؤ ڈالتا ہے، یعنی وہاں دباؤ ہوتا ہے سوائے نوک کے بالکل درمیانی سرے کے، جہاں بالکل دباؤ نہیں ہوتا، اور اسے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے، جس سے ہوا کو اس کے ذریعے باہر نکلنے کا موقع ملتا ہے، بالکل اسی طرح جیسے ہم اس چارٹ میں دیکھ رہے ہیں۔ یہ وہ حصہ ہے جہاں سے ہوا نکلتی ہے اور آواز پیدا ہوتی ہے۔ ار ار الرحمن الرحیم مستقر۔ زبان کی نوک کا یہ پورا حصہ دباؤ ڈال رہا ہوتا ہے، اور ہوا کے نکلنے کے لیے اس چھوٹی سی جگہ کے بغیر یہ زبان کی نوک میں پھڑپھڑاہٹ کا سبب بنے گا، جس سے بہت زیادہ لرزش پیدا ہوگی، جو کہ قرآن کریم میں ادا ہونے والی را میں نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ آواز تب پیدا ہوتی ہے جب زبان کا یہ پورا حصہ بغیر کسی ایسی جگہ کے دباؤ ڈالے جہاں سے ہوا نکل سکے۔ دوسرا، را کی آواز کو لمبا کیا جا سکتا ہے۔ غور کریں کہ ہم قرآن کریم میں اسے اس طرح استعمال نہیں کرتے، لیکن یہ ممکن ہے۔ تکنیک کو اسے ممکن بنانا چاہیے۔ یہ آپ کی زبان کی پوزیشن اور تکنیک کی مشق کرنے کا ایک اچھا طریقہ بھی ہے۔ تیسرا، زبان کا پچھلا حصہ، چونکہ قرآن کریم میں ہمارے پاس را کے دو ورژن ہیں، ایک پر را یعنی تفخیم کے ساتھ اور ایک باریک را ترقیق کے ساتھ، تو پر یعنی موٹی را کے لیے، جو کہ قرآن کریم میں زیادہ عام ہے، زبان کا پچھلا حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے، جو کہ تفخیم والے کسی بھی حرف کا معاملہ ہوتا ہے۔ رأى مرد۔ لیکن باریک یعنی ترقیق والی را کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ زبان کا پچھلا حصہ اوپر نہیں اٹھتا، جو اس باریک آواز کو پیدا کرتا ہے۔ قدیر الریح۔ آخر میں را سیکھتے اور اس کی مشق کرتے وقت کچھ چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ پہلا، را میں ہونٹوں کی کوئی حرکت شامل نہیں ہوتی، چنانچہ را کا تلفظ کرتے وقت اپنے ہونٹوں کو او کی شکل دینا غلط ہے، کیونکہ یہ ضمہ کا ایک ہلکا سا اثر پیدا کرتا ہے جو وہاں نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا، کچھ لوگ قرآن کریم میں را کی آواز کو انگریزی لفظ را سے تشبیہ دیتے ہیں یا موازنہ کرتے ہیں، اور اگرچہ یہ سننے میں قریب لگ سکتا ہے، لیکن انگریزی کی را ایک بالکل مختلف آواز ہے جس کی تکنیک اور تلفظ بالکل الگ ہے۔ انگریزی میں زبان پیچھے کی طرف مڑتی ہے، جس کی حرکت اور مخرج بالکل مختلف ہے، تو یہ طریقہ استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ آپ کو صرف اس چیز سے مزید دور لے جائے گا جہاں آپ پہنچنا چاہتے ہیں، اور آپ کی را بھی درست سنائی نہیں دے گی۔ تیسرا، قرآن کریم میں را میں کچھ لرزش ضرور ہونی چاہیے، لیکن اس کا بہت زیادہ ہونا بھی اچھا نہیں ہے۔ اس کے بغیر تو کوئی را ہے ہی نہیں۔ در حقیقت ہر ایک را کو ایک مرتبہ لرزش کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم ان مثالوں میں سن سکتے ہیں۔ رأى رأى خرج خرج۔ تو وہاں ایک لرزش ہے۔ اسی طرح جب را پر تشدید ہو تو ایک را اس لرزش پر ختم ہوتی ہے جس سے دوسری شروع ہوتی ہے، جیسے را را الرحمن را الرحیم رو الروح۔ مبالغہ آمیز لرزش یا تکرار وہ چیز ہے جس سے آپ کو بچنا چاہیے۔ الرحمن، جو کہ دراصل یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس لفظ میں ایک سے زیادہ را ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آخر میں اگر ایسے لوگ ہیں جو را کی آواز بالکل ادا ہی نہیں کر سکتے
تو زبان کے پٹھوں کے لیے کچھ مشقیں اور ورزشیں موجود ہیں جو آپ کو عربی را کو صحیح طریقے اور قدرتی طور پر ادا کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ یہی مشقیں دراصل ان لوگوں کی مدد کے لیے بھی استعمال ہوتی ہیں جن کی را کی آواز میں ہکلاہٹ یا لکنت ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا ایسی مشقوں کی ضرورت ہے؟ تو میں انشاءاللہ اس موضوع پر ایک الگ سبق تیار کروں گا۔ دیکھنے کا شکریہ۔ اگر آپ عربی میں قرآن کریم پڑھنا اور سمجھنا شروع کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنا سفر یہیں سے شروع کرنا چاہیے، اور اگر آپ تجوید سیکھنا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں ہیں، انہیں ضرور چیک کریں۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے آج کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ اگر سیکھا ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں، اور اگر آپ مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔